آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا اور میں ہوں ہما ارسلان، میرے ساتھ موجود ہیں اظہر علی عابدی صاحب۔ ناظرین، آج جمعے کا مبارک دن ہے اور اس دن کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے ہم سب بخوبی آگاہ ہیں۔ آج کے دن کی مناسبت سے ہی ہم نے ایک ٹاپک کا انتخاب کیا ہے جس کے حوالے سے میں عابدی صاحب سے گزارش کروں گی کہ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی بہت شکریہ، اور کافی دنوں بعد جی حاضر ہونے کا موقع ملا ہے، اور موضوع بہت بابرکت ہے۔ ماشاءاللہ۔ موضوع آج اتحاد امت ہے، جی ایک ایسا موضوع جو خداوند قدوس کے نزدیک بہت مطلوب ہے، بے شک، بہت محبوب ہے، اور خدا کی کتاب میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب میں جن موضوعات کو بڑی قطعیت کے ساتھ بیان کیا ہے، بڑے واضح انداز میں، ان میں ایک یہ موضوع بھی ہے کہ آپس میں اتفاق و اتحاد برقرار رکھو۔ بڑی مشہور آیت کہ آپس میں تفرقے میں مت پڑو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، آیت کا مفہوم۔ تو اسی حوالے سے ہماری گفتگو ہے، اور جب خدا کا حکم ہے تو ہمیں یہ مان لینا چاہیے، ہمیں یہ یقین کر لینا چاہیے کہ اس وقت تک خدا کی رحمت اور برکت ہمارے شامل حال نہیں ہوگی جب تک کہ ہم اس حکم کو نہیں مانیں گے، اور ہم اتحاد امت کے لیے نہ صرف کاوشیں نہیں کریں گے بلکہ اس کا عملی نمونہ نہیں بنیں گے۔ بے شک ایسے ہی۔ تو مہمانوں کی جانب ہم چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج دو بہت اہم شخصیات موجود ہیں، جناب مولانا آغا جعفر رضا علوی صاحب قبلہ، آپ وائس چیئرمین مرکزی بین المذاہب امن کمیٹی پاکستان ہے۔ میرا خیال ہے آپ سے بہتر اپروپریٹ شخصیت جو موجودہ حالات چل رہے ہیں اس حوالے سے نہیں ہو سکتی، کہ جو پورے پاکستان میں اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے سرگرم ہے اور اس کمیٹی کو بہت فعال کیے ہوئے ہیں۔ جناب مولانا، بہت آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ بہت دور سے کراچی سے تشریف لائے اور اتحاد امت کی خاطر آپ مساعی جلیلہ سر انجام دے رہے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی۔ جو دوسری شخصیت ہیں وہ تو آپ کے بہت ہی جو اور سچ ٹی وی کے ہمارے بہت محبوب شخصیت جناب مولانا حیدر علوی صاحب، سچ ٹی وی پہ معارف اسلامی بیان کرنے ہو، اتحاد امت کی بات کرنی ہو، تو آپ بھی صف اول کی شخصیات۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج کے جو تیسرے مہمان ہیں ناظرین، ان کا بھی ہم تعارف کراتے ہیں۔ نعت خواں ہیں، رامش حسین علوی، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ساتھ ہی آپ سے گزارش کریں گے کہ آج کی اس نشست کا باقاعدہ آغاز کریں حمد ثنائے رب جلیل پیش کر کے۔ لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ۔ اب شعر سماعت کیجئے گا۔ میں ڈھونڈنے کو جو نکلا تو کربلا نے کہا، میں ڈھونڈنے کو جو نکلا تو کربلا نے کہا، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔
نبی کے پیارے نواسے سلام ہو تم پر، نبی کے پیارے نواسے سلام ہو تم پر، تیری وجہ سے بچا لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، پڑھئے لا الہ الا اللہ، سچ لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام اور بہت اچھے انداز میں آپ نے اس کو پیش کیا۔ گفتگو کی جانب بڑھتے ہیں۔ جناب مولانا آغا جعفر رضا الوی صاحب قبلہ، ابھی جیسے ذکر ہوا کہ اتحاد امت موضوع ہے، اور جو آج کل ہمارے ملک میں کچھ حالات پیدا ہوئے، الحمدللہ حالات جو ہیں وہ ہمیشہ جب مشکل ہوتے ہیں تو پھر حق کی قوتیں بھی آگے بڑھتی ہیں اور حق ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ تو یہ جو اتحاد امت کی بات ہے، جو میں نے عرض کیا کہ یہ قرآنی حکم ہے، اس پہ عمل کرنا ہی کرنا ہے، یہ کوئی چوائس نہیں ہے ہمارے پاس کہ امت اپنا اتحاد نہ کرے، وہ اپنے اصول سے ہٹ جائے گی اگر اتحاد امت سے ہم انچ برابر بھی ہم ہٹیں گے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں سچ چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع فراہم بخشا کہ میں اپنی ملت تک، اپنی قوم تک، پاکستان کے جو ہمارے محب الوطن ہیں ان تک میسج پہنچا سکوں، اور ویسے بھی مرکزی بین المذاہب امن کمیٹی کا ایک عہدیدار ہوں، وائس چیئرمین ہوں۔ جو آپ نے فرمایا، آپ نے قرآن کے حوالے سے ارشاد فرمایا، خدا قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ بالکل۔ اس وقت اس ملک عزیز پاکستان کی جو صورتحال ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ سرحدوں پہ اس وقت بے چینی ہے۔ تو جب ہماری پاکستان کی حدود و قیود کی یہ صورتحال ہے اور اپنے اس ملک میں ایک فرقہ واریت کا طوفان برپا ہو جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ عقل اس چیز کی اجازت دیتی ہے، بالکل، نہ آپ کو کلمہ اس چیز کا اجازت دیتا ہے، نہ آپ کا ایمان اس چیز کی اجازت دیتا ہے، کیونکہ اس ملک عزیز پاکستان کو ہمارے بزرگوں نے بڑی کوشش سے اور بڑی قربانیاں دے کر بنایا ہے۔ بالکل، بہت قربانیوں کے بعد یہ ملک معرض وجود میں آیا ہے، اور اس کے رکھوالے ہم ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں، اس گلستان کا، اس گلدستہ کا تحفظ ہم نے کرنا ہے۔ تو ارشاد باری ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تفرقہ میں نہ پڑو۔ یہ بہت بڑا ایک اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور ہمیں اس حکم کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس اللہ کے قرآن کی جو آیت ہے، اس فرمان کے متضاد چلتے ہیں، تو گویا توحید کا جو فرمان ہے، خدا کا جو فرمان ہے، قرآن کا جو فرمان ہے، اس پہ ہم عمل نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن میں ایک اور جگہ ہے کہ تم آپس میں لڑتے تھے، ہم نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، ورنہ تم آگ کے دہانے پر تھے۔ کل مومن اخوۃ۔ جی، ارشاد رب۔ اگر ذرا سا ہم آپس میں ہماری ہوا اکھڑے اور اتحاد ہم ختم کریں یا اس میں رکھنا آئے، تو قرآن نے تو اس کو آگ کا دہانہ قرار دیا کہ آگ کے اس پر ہیں۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، آپ کی طرف آتے ہوئے اور گفتگو کا سلسلہ ہم دونوں علماء کرام سے فیض یاب ہوتے رہیں گے، اس بات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا کہ اسلام کے جتنے بھی مسلمہ مکاتب فکر ہیں، ان کی جو اصل تعلیمات ہیں، اصل تعلیمات، وہ شاید 95% ایک ہیں، کیونکہ مجھے تو جو میرا مطالعہ ہے محدود، مجھے تو کسی بھی فرقے کی مسلمہ تعلیمات میں کوئی فرق نظر نہیں آیا، توحید میں نظر نہیں آیا، رسالت و ختم نبوت میں نظر نہیں آیا، قیامت میں نظر نہیں آیا، یہی بنیادی عقائد ہیں۔ تو یہ کیسے موقع کیسے ملتا ہے
یہ بتانے کا کہ امت مسلمہ میں افتراق ہے، یہ تو موقع ہی نہیں آنا چاہیے۔ چاہے جائے کہ ہم بیٹھیں کہ موقع آئے اور پھر ہم یہ کہیں کہ بھئی تفرقے میں نہ پڑھیں۔ پہلا تو حکم قرآن کا اور ہماری تعلیمات کا یہی ہے کہ آپ مسلمات کو دیکھیں اور ان کے مطابق جو ہے پھر عمل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ بھی، محمد بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کہیں فرقے ہیں تو کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، اور اخوت کا یہ مطلب ہے چبھے کانٹا جو قابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جمع بیتاب ہو جائے۔ بے شک یقیناً قرآن حکیم نے جب یہ فرما دیا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور یہ بھائی بھائی کا رشتہ ایسا جوڑا ہے قرآن حکیم میں کہ جو خونی رشتوں سے بھی بالا تر ہے۔ ایسا ہوا کہ اسلام لانے کے بعد اصحاب پیغمبر اگر روم کی سلطنت سے ٹکرائے تو کتنے ہی صہیب رومی جیسی ہستیاں ہیں جو اپنے رشتہ داروں سے جا کر لڑتی ہیں، کتنے ہی ایسے صحابہ تھے کہ جو دیگر ممالک سے آئے، اسلام قبول کیا، اور جب ان ممالک سے جنگ ہوتی ہے تو وہ اپنے ہی رشتہ داروں کے سامنے کھڑے ہیں، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ جو اب رشتہ داری ہے وہ کلمہ محمد کی بنیاد پر ہے، کلمہ طیبہ کی۔ اسلام آفاقی مذہب ہے، اور اس نے رنگ، نسل، برادری اور مذہب کے نام پر بننے والی فرقہ بندی کو ختم کیا ہے، اور اسلام نے آ کر ایسا بھائی بھائی بنایا کہ فرمایا کہ دیکھیں اسلامی ریاست کی تشکیل مدینہ المنورہ میں ہوئی، اور وہاں ایک طرف انصار مدینہ ہیں اور ایک طرف مہاجر ہیں، اور ایک کی حالت یہ ہے کہ ان کے پاس نہ لباس ہے پہننے کو، بیوی بچے ہیں تو وہ مکہ میں رہ گئے ہیں، جائیدادیں ہیں تو مکہ میں، بزنس ہے تو مکہ میں، سب کچھ چھوڑ کر آ گئے ایک اللہ اور ایک رسول کی بنیاد پر کہ ہمارے پاس یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ اور جب مدینہ المنورہ میں آئے تو لوٹے پٹے ہیں، حضور نے مواخات کا عمل کیا، بھائی چارے کا عمل کیا، فرمایا اے انصار یہ مہاجر تیرا بھائی ہے، فلاں کو فلاں کا بھائی، فلاں کو فلاں، یوں سب کی بھائی بندی کرنے کے بعد ایک مولا مرتضیٰ رہ گئے اور ایک رسول خدا رہ گئے۔ کیفیت تو مولا علی شیر خدا کی بھی یقیناً وہی تھی، اسی طرح آپ بھی ہجرت کر کے تشریف لائے تھے، آپ کے پاس بھی وسائل نہیں تھے، لیکن فرمایا نہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ یا علی، اے علی آپ کے برابر کوئی نہیں انصار میں سے، آپ دنیا اور آخرت دونوں میں میرے بھائی۔ اس مواخات کے عمل کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ انصار مدینہ جاتے ہیں، گھر کے اندر ایک درمیان میں لائن کھینچتے ہیں، آدھا تمہارا آدھا میرا، زمینیں ہیں تو ان میں لائن کھینچتے ہیں، بزنس ہے تو ان میں لائن کھینچتے ہیں، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ انصار مدینہ میں سے جس کی 2 بیویاں ہیں وہ ایک کو طلاق دینے کو تیار ہے، لیکن وہ ایک الگ ہے کہ مہاجرین مکہ جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کے اندر خودداری تھی، انہوں نے کہا ہمیں بازار کا رستہ دکھا دو، بس ہم خود تجارت پیشہ لوگ ہیں۔ لیکن اس مواخات مدینہ کی جو 1450 سال پہلے تصویر اسلام نے پیش کی، دنیا آج تک ویسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ گویا اسلام کی بنیاد اخوت پر ہے، بھائی چارے پر ہے، اور اگر یہ اخوت اور بھائی چارہ نہ رہے تو ہم پھر رحمان کے پیروکار نہیں، شیطان کے پیروکار ہیں۔ یقیناً ناظرین ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ عابدی صاحب گفتگو کی جانب بھی بڑھیں گے۔ جی جناب آغا جعفر رضا الوی صاحب قبلہ سے پوچھتے ہیں کہ جو موجودہ ایک افسوسناک صورتحال پیدا ہوئی، جو اب آہستہ آہستہ ڈیفیوز ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے، کیونکہ اتحاد ایک قدرتی چیز ہے، نیچرل چیز ہے۔ انسان کو اللہ نے اس فطرت پہ، نیک فطرت پہ پیدا کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے انس رکھتا ہے، نام ہی انسان ہے جو انس سے ہے، اور جو افتراق ہے یہ غیر فطری چیز ہے، تو اس نے کم تو ہونا ہے، ختم تو ہونا ہے انسانی میں۔ لیکن یہ جو موجودہ فضا ہے اس میں علماء کرام کی اور عوام کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، وہ آپ؟ جی دیکھیے، اسلام جو ہے وہ امن کا گہوارہ ہے، بالکل، اور یہ امن کے نام پہ اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ بالکل، آقا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے اس دنیا پہ کیا تھا؟ کفار و مشرکین اور دیگر
کنبے جو تھے قبیلے تھے وہ ایک دوسرے سے لڑائی کرتے تھے, جھگڑا کرتے تھے, فساد کرتے تھے. گھوڑا اگر نکل گیا اس پہ جھگڑا, لباس اچھا پہن لیا اس پہ جھگڑا, پانی پہلے بھر لیا اس پہ جھگڑا, تلوار نکل آتی تھی. بالکل. تو جب آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پہ اور امن کا پیغام دیا, تو جیسے کہ ابھی حیدر صاحب نے فرمایا کہ آپ نے موحد کیے. کیا کیا کہ دیکھا کہ مہاجر, عربی, عجمی یہ سب الگ الگ ہیں, ان کا رہن سہن الگ, ان کا زبان الگ, ان کی زبان الگ, ان کا لب و لہجہ الگ ہے, رہن سہن کے طریقے الگ ہیں. نبی نے سوچا کیوں نہ ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ مہاجر کو انصار کا بھائی بنایا, عربی کو عجمی کا بھائی بنایا, حضرت ابوبکر صدیق کو حضرت عمر فاروق کا بھائی بنایا, حضرت عثمان کو عبد الرحمن بن عوف کا بھائی بنایا. جب سب کو بھائی بھائی بنایا تو آپ نے دیکھا حضرت علی علیہ السلام کی طرف, فرمایا یا علی ادنو منی, میرے قریب آئیے. یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, یا علی تو اس دنیا میں بھی میرا بھائی ہے, آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. یعنی جس کا مزاج جس کے مزاج سے ملا, طبیعت سے طبیعت ملی, اس کو بھائی بھائی بنایا. تو اس امت کے لیے میرا پیغام ہے کہ جب آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں, تو لا الہ الا محمد رسول اللہ کا پیغام تو یہ ہے جو حیدر صاحب نے دیا اور میں نے دیا ہے کہ ایک ہو جاؤ. بالکل. کیونکہ اگر ہم ایک نہیں ہوتے تو پھر ہمارا توحید سے کوئی تعلق نہیں, ہمارا پھر رسالت سے تعلق نہیں ہے, ہمارا پھر قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے, پھر ہم بہت دور ہیں. اتباع رسول یہ ہے, آقا سرکار کی سنت پہ چلنے کا دعویٰ یہ ہے کہ جب آقا سرکار نے بھائی چارہ بنایا ہے تو پھر ہمیں بھائی چارے میں رہنا. واہ, کیا خوبصورت بات. جناب مولانا حیدر علوی صاحب, ابھی آپ دونوں جو علماء کرام خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں, جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں, اسلام کا لفظ سلامتی کو ظاہر کر رہا ہے. مسلمان پھر وہی سلامت والے مذہب سے. ہم جب ملتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں, سلامتی بانٹتے ہیں, تو اسلام تو سلامتی ہی سلامتی ہے. جیسے عرض کیا کہ اس میں تو کوئی گنجائش ہی افتراق کی اور انتشار کی ہے ہی نہیں. موجودہ دور میں ہماری ذمہ داریاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں, خاص طور پہ علماء کرام کی اور دانشوران معظم کی, کہ وہ یہ سلامتی اور اتحاد کا پیغام گھر گھر تک پہنچا دیں, ہر مسلمان کو باور کرا دیں کہ اگر انتشار پھیلایا تو مسلمان نہیں رہو گے کم از کم. فرمائیے. دیکھیے قرآن حدیث طیبہ میں ہے کہ المسلم من سالم المسلمون بلسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان اس کے ہاتھ اور زبان سے سلامتی میں آ جائیں. اتنی خوبصورت گویا قرآن حکیم نے تو, ہم تو مسلمان ہیں, قرآن تو کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, کہ آپ بلائیں اپنے رب کے راستے کی طرف دانائی کے ساتھ اور اچھے لب و لہجے کے ساتھ. اگر لب و لہجے میں تلخی اور شدت ہے, وہ نہ خدا کا نمائندہ ہے نہ رسول کا نمائندہ ہے. کیونکہ جو ممبر اور مصلی کا وارث ہے, اس کی سب سے بڑی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اخوت کو قائم کرے, بھائی چارے کو قائم کرے. ایمان مفصل ہو یا ایمان مجمل, دونوں میں آپ تمام مسالک دینیہ کو جمع کریں تو وہ آپ کو متفق نظر آئیں گے. تعبیرات کے اختلاف کو آپ اصولیات دین سے نہیں جوڑ سکتے. جب اصولیات دین کی بات آتی ہے, توحید باری تعالیٰ ہو, رسالت ہو, ولایت ہو, یوم روز جزا اور سزا ہو, وہ سب متفق ہیں. جب اتفاقات اتنے زیادہ ہیں تو پھر اختلافات کی طرف ہم کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ دشمن کا ایجنڈا یہ ہے کہ آپ ڈیوائیڈ اینڈ رول, آپ ان کو تقسیم کریں اور پھر ان کے اوپر آپ حکومت قائم کریں, اور یہی آج ہو رہا ہے. جی ناظرین, ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, اس خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے کہیں گے خوش آمدید. عابدی صاحب, اتحاد امت کے حوالے سے خوبصورت گفتگو جاری ہے. بہت خوبصورت موضوع, اور موضوع ہی ایسا امید افزا اور خوش کن کہ واقعی جب ہم اتحاد, اتفاق, سلامتی, امن یہ الفاظ ہی بولتے ہیں تو دیکھیں طبیعت میں کیسی جو ہے وہ تازگی آ جاتی ہے. تو اگر اس پہ عمل کریں تو پھر کیا ہوگا. دونوں علماء کرام سے انشاءاللہ پوچھتے ہیں. جناب مولانا, ایک تو ابھی آپ دونوں حضرات نے بیان بھی کیا, تصدیق بھی کر دی کہ جو مسلمات ہیں, بنیادی عقائد ہیں,
وہ اسلام کے تمام مکاتب فکر میں ایک ہیں، بلکہ جو میرا مطالعہ ہے اور جو میں تھوڑا ڈسکس کرتا ہوں علماء کرام سے، تو بتاتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ شاید ہی کوئی مذہب ہو جن میں اتنا اتفاق ہے مختلف مکاتب فکر میں۔ اگر آپ باقی مذاہب کو، ہم اس طرح سے نیگیٹو نہیں جاتے لیکن ذکر کرتے ہیں کہ ان کی تعلیمات کو دیکھیں تو ان میں اتنے زیادہ دوریاں ہیں فرقوں میں کہ وہ قریب آنا ان کا مشکل ہے، لیکن اسلام میں مسلمات بہت زیادہ ہیں اور 95% سے بھی شاید زیادہ ہوں۔ لیکن عملی اقدامات ہمیں کیا کرنے چاہیے، عملی طور پر کیسے ہم قریب میں عرض کروں کہ قرآن کریم میں ہے کہ جو کسی کے جھوٹے خدا کو جھوٹا کہتا ہے وہ یہ نہ کہ اس کے سچے خدا کو جھوٹا کہا جائے۔ واہ واہ، پہلی عملی بات یہ۔ اور آقا سرکار فرماتے ہیں بخاری شریف میں ہے کہ خبردار تم کسی کو کافر نہ کہو، جو کسی کو کافر کہتے ہیں اس کے اپنے ایمان میں شک ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مرکزی بین المذہب امن کمیٹی کا وائس چیئرمین ہونے کی حیثیت سے، اور ہمارے جو چیئرمین ہیں پیر عبد الرحمن قادری صاحب، ہمارے جنرل سیکرٹری طاہر سیالوی صاحب، ہم ایک دوسرے کی مساجد میں جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے امام بارگاہوں میں جا رہے ہیں۔ ہمارے چیئرمین صاحب نے یہ ماہ محرم کی مجالس میں شرکت کی ہے، خطبات ارشاد فرمائے۔ میں خود عید میلاد النبی کے جلوس میں جاتا ہوں، شرکت کرتا ہوں، وہاں پہ مساجد میں خطاب کرتا ہوں۔ ہم نے ایک ضابطہ حیات دی ہے کہ کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہیں، اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں۔ صحیح۔ اور میں جو کلمہ گو ہیں اتحاد امت کا ایک میسج دیتے ہوئے اپنے ناظرین کو ایک پیغام دوں گا کہ آپ حج پہ تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کی صفوں میں ایک یہاں نماز پڑھ رہا ہے، ایک یہاں نماز پڑھ رہا ہے، ایک یہاں نماز پڑھ رہا ہے، ایک یہاں نماز پڑھ رہا ہے۔ مالکی بھی تکبیرۃ الاحرام کرتے ہیں، اہل تشیع بھی تکبیرۃ الاحرام کرتے ہیں، آپ حجر اسود پہ اکٹھے ہیں، آپ طواف میں اکٹھے ہیں، مقام ابراہیم پہ اکٹھے ہیں، صفا و مروہ پہ اکٹھے ہیں، آپ زمزم ایک دوسرے کے گلاس میں پی رہے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے سب محمود و آجات، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ ناباد۔ تو جب پاکستان لوٹتے ہیں تو مزاج تبدیل کیوں ہو جاتا ہے؟ یا تو پھر یہ کہیں کہ جو وہاں کیا وہ غلط ہے، صحیح بات ہے، یا پھر یہ فیصلہ کریں جو یہاں ہو رہا ہے، افریقہ بریت کا طوفان برپا ہو رہا ہے وہ غلط ہے۔ اس میں ہمیں بہت بڑا کردار ادا کرنا ہے، اور خصوصاً کردار ادا کرنا ہے علماء کرام کو، امام جمعہ کو، روحانیوں کو، مدرسین کو، ٹیچر کو۔ میں یہ سمجھتا ہوں میں گورنمنٹ کو ایک پیغام دوں گا، میں نے گورنر صاحب کو بھی یہ لکھا تھا اپنی مرکزی بین المذہب امن کمیٹی کی طرف سے، گورنر پنجاب کو لکھا تھا کہ اسکول کالج میں اتحاد امت کے سبجیکٹ پہ کلاس ہونی چاہیے۔ بالکل، طالب علموں کے بچوں کے اذہان میں یہ ڈالا جائے کہ اس اتفاق، اس اتحاد اور اس وحدت کا روحانی اثر کیا ہے۔ واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، بہت۔ یہ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، یعنی عملی اقدام کی جب میں نے بات کی جو ہمیں کرنا ہے، تو جناب آغا صاحب نے بہت خوبصورت پہلا ہی اصول، قرآنی اصول۔ اچھا ابھی دیکھیں ہم جتنے بھی اتحاد امت کی بات کر رہے ہیں یہ سب قرآنی اصول ہیں، یعنی ہم کچھ سیکنڈری سورس کی بات نہیں کر رہے، پرائمری سورس قرآن پاک کے احکام کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں سے پہلا عملی حکم جو آپ نے فرمایا کہ یہاں تک کہ کہا گیا کہ کسی کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو، وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہیں گے۔ تو یہ اگر ایک دوسرے کے مقدسات کا ہم احترام کریں جو ہم سب پہ واجب ہے، یعنی یہ کوئی نیا حکم نہیں لگا رہے کہ اس صورتحال میں، تو بہت سے اور عملی اقدام بھی ہو سکتے ہیں، وہ فرمائیے گا۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جہاں الیکٹرانک میڈیا کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہاں ایسے شوز نہ ہوں جو اختلافات پر مبنی ہوں، اور بدقسمتی سے پاکستان میں ایسے شوز صحیح بات، ریٹنگ میں اضافے کے لیے وہ مختلف مسالے کے لوگوں کو بٹھا کر آپس میں یوں جنگ و جدل کا ماحول بنا دیا جاتا ہے، جس کے اثرات گراس روٹ لیول تک جاتے ہیں۔ ایک لفظ کہا جاتا ہے اور وہ ایک لفظ پورے ملک میں ایک عجیب ہیجان کی کیفیت بنا دیتا ہے۔ بے شک ایسے پھر سوشل میڈیا کے اوپر بھی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ ہر شخص کو جو مرضی آئے اس کو کہنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ اتنا بول سکے کہ جتنا اسلام کو اور انسانیت کو فائدہ دے سکے۔ پھر ہمارے ہاں جو نصاب تعلیم ہے اس کے اندر بھی چیک اینڈ بیلنس، یعنی ہمارے ہاں اس میں دیکھنا یہ چاہیے کہ کسی فرقے، کسی مسلک، کسی طبقہ فکر کو کوئی ان کو دل آزاری کے سبب تو نہیں بن رہا، اور ایسی بہت ساری عبارات ہیں جن کو ابھی چینج کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے ہاں اسکول کی کلاسز میں ہی یہ چیزیں پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں، جس سے ایک ذہن بن جاتا ہے کہ فلاں طبقہ تو شاید قابل نفرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں کبھی بدلہ نہیں لیا، حضور نے ہمیشہ معاف کیا۔
آج ہمارے اندر سے وہ معاف کرنے کا عنصر کیوں ختم ہو گیا ہے؟ ایز اے مسلم ہم اپنے مسلمان بھائی کو، حضور فرماتے ہیں تم معاف کرو، اگر تمہاری عزت میں کوئی کمی ہوئی تو میں رب کی بارگاہ سے وہ تمہیں لے کر دوں گا۔ اس کا مطلب ہے معاف کرنے سے انسان کی عزت میں فرق نہیں آتا، لیکن ہم جس سوسائٹی جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں شدت پسندی بعض دفعہ اتنے عروج پہ پہنچ جاتی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور معافی ایک پہلا عمل ہے اخوت کی طرف اور بھائی چارے کی طرف بڑھنے کا۔ اس لیے دل میں بغض، کینہ، حسد یہ چیزیں لے کر آپ زیادہ عرصہ ایک انسانی معاشرے میں زندہ نہیں رہ سکتے ہیں، اور کٹے ہوئے پتنگ کی طرح آپ ہو جائیں گے۔ اور اس قرآن حکیم ہمیں یہ بتاتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو اکٹھے ہو کر مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ حبل اللہ سے مراد اگر کوئی کہتا ہے ذات الہ ہے تو توحید پر تمام مسالک دینیا کا اتفاق ہے، اگر ذات محمد ہے اس سے مراد تو تمام مسالک دینیا کا اتفاق ہے، اگر قرآن یا اہل بیت ہیں تو تمام مسالک دینیا کا اس پہ اتفاق ہے، تو ہمیں حبل اللہ کی طرف لوٹنا ہوگا۔ ہمیں بریک لینے جی ناظرین، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ اتحاد امت کی اہمیت اور اس کے تقاضوں کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور عابدین صاحب ہم ایک مرتبہ پھر سے گفتگو کی جانب بھی بڑھیں گے۔ جناب مولانا، ابھی ہم ایک مثبت بات کر رہے تھے کہ مسلمات بالکل ایک ہیں، اور ان کی طرف اگر ہم دیکھیں تو اختلاف کی، انتشار پھیلانے کی کوئی گنجائش بنتی ہی نہیں۔ اب تھوڑا اگر ہم جو صورتحال معاشرے میں منفی انداز میں بنا دی جاتی ہے اس کی طرف اگر آئیں تو ایک دوسرے کے خلاف غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ تھوڑی سی میں چاہوں گا کہ آپ دونوں علماء کرام ہمیں رہنمائی فرما دیں کہ جہاں تک ہم جانتے ہیں اسلام کا کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے جو توحید خداوندی پر، توحید پر جس کی تعلیمات میں کوئی فرق ہو۔ خداوند قدوس کا واحد ہونا، اس کا اس کائنات کا خالق ہونا، اس کا اس کائنات کا مالک ہونا، اس کی رزاقیت کے رازق صرف وہی ہے، اس کی خالقیت کے وہ خالق صرف وہی ہے، رب صرف وہی ہے، اس میں کہیں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ فرمائیے گا، آپ سے پوچھتے ہیں اور پھر جناب مولانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، کیونکہ یہی چیز ہے جس میں غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے۔ میں عرض کروں تمام مکتبہ فکر کو ایک دوسرے کے مسلمات کا احترام کرنا چاہیے، بالکل، اور ہمارے رہبر انقلاب اسلامی جناب آیت اللہ امام جناب خامنائی کا فتویٰ صادر ہوا ہے کہ ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کے مسلمات کا احترام کریں۔ آغا سستانی کا بھی ہے، آیت اللہ سستانی کے جتنے مراجع ہیں اہل تشیع کے فتویٰ ہے۔ دیکھیے، گھر میں بھی اختلافات ہوتے ہیں، صحیح ہو جاتے ہیں، بھائیوں سے بہنوں سے ہو جاتے ہیں، تو اگر اس طرح کے اختلافات ہو جاتے ہیں تو ہمارے سامنے سیرت رسول کھڑی ہے، سیرت اہل بیت کھڑی ہے، سیرت صحابہ کھڑی ہے۔ آقا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی بستی میں تشریف لے گئے تو ایک طائف کے شخص نے آپ کو پتھر مارا، پتھر جو رسید کیا تو آقا سرکار کی پیشانی میں لگا، خون جاری ہوا۔ تو آواز قدرت ہے کہ میرا حبیب اگر تو چاہے اس بستی کو نیست و نابود کر دوں۔ فرمایا میرے اللہ مجھے کیا بنا کے نازل کیا؟ فرمایا میں نے تمہیں رحمت للعالمین بنا کے دیا۔ تو فرمایا پھر مجھے دشمنوں کے لیے بھی رحمت رہنے دے۔ یہ سیرت کہاں ہے؟ کہاں چلی گئی سیرت؟ کیسا ہم کلمہ پڑھتے ہیں کہ آقا کی سیرت ہم بھول گئے۔ ایک مشرک 3 دن برابر آپ کے دربار عالیہ میں حاضر ہوتا رہا اور آقا سرکار اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے رہے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ تو مشرک ہے۔ فرمایا مشرک تو ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ یہ مشرک ہے، مگر اس کی داڑھی میں سفید بال ہیں، یہ ضعیف ہے، یہ بزرگ ہے، اس کی بزرگی کے لیے میں کھڑا ہوتا ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ گزر رہے ہیں تو ایک شامی نے کہا یہ تو جادوگر کا نواسہ ہے، اور اس نے بکواسات کیے، لغویات کیے، گالیاں بک رہا تھا، اسلام کو برا بھلا کہہ رہا۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شامی اگر تو مقروض ہے تیرا قرض ادا کر دوں؟
اگر تیرے پاس گھر نہیں تو تجھے گھر عطا کروں، اگر تیرے پاس مال و دولت نہیں تو میں مال و دولت سے مالا مال کروں، اگر تیری شادی نہیں ہوئی میں اپنی کسی کنیز سے تیری شادی کروا دوں، اگر تو صاحب اولاد نہیں مجھے بتا میں تیرے لیے دعا کر دوں، تو مصیبت میں پریشانی میں ہے مجھے کچھ تو بتا کہ میں وہ حل کروں۔ تو جب امام حسن مجتبیٰ کا اس نے اخلاق دیکھا تو فوراً قدموں پہ گر گیا، کہتا مجھے بھول ہو گئی، مجھے آج محسوس ہوا ہے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ اسی طرح صحابہ کرام کی سیرت طیبہ کو دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام کا آپس میں جان نثاری، ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے پہ مال قربان کرنا، ایک دوسرے پہ اپنی جان کو قربان کرنا، ایک دوسرے کی عزت کرنا، رسپیکٹ کرنا۔ اگر ہم دعویٰ دار ہیں کہ ہم آقا سرکار کا کلمہ پڑھتے ہیں، اہل بیت کے محب ہیں، صحابہ کے ماننے والے ہیں، تو پریکٹیکل طور پہ ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ بے شک بے شک، پھر ہم اہل اسلام ہیں جی، ورنہ تو پھر یہ خالی خلی دعویٰ ہی ہے۔ مجھے میں جب یہ جو صحابہ کرام کا آپس میں کنڈکٹ تھا، اہل بیت کا تھا، جو انہوں نے مثالیں چھوڑی، تو مجھے ایک بڑا خوبصورت واقعہ یاد آتا ہے۔ میں نے ایک دو دفعہ بیان بھی کیا کہ رسول اللہ کی محفل تھی، اور رسول اللہ اس طرح سے وہ محفل سجاتے تھے، بیٹھتے تھے کہ سب برابر نظر آتے تھے۔ تو ایک قبلہ حیدر علوی صاحب یعنی کیا ویلیوز تھی اس معاشرے کی، اور ہم کیا چلے گئے کہ ایک صحابی آئے جو ظاہر معاشرے میں تفاوت ہوتا ہے، کچھ امیر ہوتے ہیں، کچھ غریب، کچھ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ تو وہ ذرا جو تھے اس غربا کے طبقے سے تھے، تو وہ جب آ کے محفل میں بیٹھے تو ایک صحابی نے تھوڑا سا جو ساتھ بیٹھے تھے ذرا اپنے لباس کو سمیٹا، یعنی وہ جو ایروگینس کا تھوڑا سا ایک عنصر، تو رسول اللہ کے چہرے پہ ناگواری آئی۔ ان صحابی نے وہ دیکھ لی، تو انہوں نے رسول پاک سے کہا کہ میں نے جو رویہ اختیار کیا میں معذرت کرتا ہوں، اور میرے پاس جتنی دولت ہے میں آدھی ان صحابی کو دیتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ صرف رسول پاک کی تھوڑی سی وہ جو نظر تھی وہ بدلی، لیکن آپ اس سے بھی بڑی مثال دیکھیے کہ ان صحابی نے جن کو انہوں نے آدھی دولت دی تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میں یہ دولت قبول نہیں کرتا، کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ میں بھی وہی بات آ جائے جو ان صحابی نے کی۔ اب دیکھیں ایسا معاشرہ رسول اللہ نے تخلیق کیا کہ جو آپس میں پیار میں، محبت میں، قربانی میں، اثار میں اس طرح کا تھا، اور ہم صحابہ کے نام پر ہی اور اہل بیت کے نام پہ کس طرف جا رہے ہیں۔ دیکھیے قرآن حکیم کی آیت کا ترجمہ قلندر لاہوری اقبال نے کیا تھا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اب یہ معاملہ الٹ ہو گیا ہے، ہم غیروں کے ساتھ تو پیار کی پیہیں لڑاتے ہیں، جب اپنوں کی بات آتی ہے تو مل کر بیٹھنے کو تیار نہیں۔ اب ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم ایک ولیمہ یا کسی بھی فنکشن پہ ایک ہی ڈونگے ایک ہی ڈش سے کھا رہے ہوتے ہیں، اور وہاں نہ ہمارے ہاتھ آپس میں ٹکرا رہے ہیں، تو کوئی تفرقہ بازی نہیں، کوئی نفرت نہیں ہے، کھانے پہ تو متفق ہیں، لیکن جو ہی آذان ہوتی ہے تو اپنے اپنے مسلک اور فرقے کی عبادت گاہ کی تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ اس نے کہا اب مسلمان متحد کہاں ہوتے ہیں، ان کے اندر اتفاق کہاں ہوتا ہے؟ اب دشمن کی ایجنسیوں نے، چاہے وہ MI6 ہو، CIA ہو، موساد ہو، را ہو، انہوں نے اس قدر اثر انگیزی کر لی ہے کہ آج کا مسلمان یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ مسلمان اب متحد فقط تب ہوتے ہیں جب 4 مسلمان تب جمع ہوتے ہیں جب 5واں کندھے پہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، گویا جنازے میں متفق ہوتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے، کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی۔ نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تو مسلمانوں کو مساوات، برابر حق دیا، اور یہاں تک کہ وہاں جو یہود کے قبائل تھے، وہاں جو بت پرست تھے، ان کے ساتھ یعنی 20 نہیں تو 10 معاہدے فرمائے کہ امن سے ہم نے کیسے رہنا ہے، بھائی چارے سے ہم نے کیسے رہنا ہے، انہیں حقوق دیے اسلامی ریاست میں۔ اور آج ہم اسلامی ریاست کے اندر اگر ایک دوسرے سے جینے کا حق چھینتے ہیں تو پھر ہمارا اسلام سے اور کلمے سے کیا تعلق ہے؟ وہ لوگ جو نفرت کی بنیاد پر، تکفیریت کی بنیاد پر پاکستان کے مسلمانوں کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، وہ طاغوت کے نمائندے ہیں، اسلام کے نمائندے قطعاً نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آج ضرورت اس امر کی ہے کہ دشمن کے ان نمائندوں کو ہم پہچانیں جو نفرت پھیلا رہے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس پہ تھوڑی سی گفتگو ہم مزید بھی کریں گے۔ بالکل ناظرین، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔
جی ناظرین، ایک مرتبہ پھر سے پروگرام میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور عابدی صاحب، ہم نے بریک پہ جانے سے قبل کہا تھا کہ اہم نقطہ جس کی جانب علامہ صاحب نے اشارہ کیا جی ہم اس میں مجھے حضرت علی علیہ السلام کا ایک قول یاد آ رہا ہے جس کا مفہوم ہے کہ انسان اس چیز کا دشمن ہوتا ہے جس کو وہ نہیں جانتا. یعنی اگر اس کو آپ وسیع تناظر میں لیں تو پھر جاہل تو ہر اچھی چیز کا دشمن ہوگا. جناب مولانا، اسی قول کو اگر ہم دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ جب ایک دوسرے کے مکتب فکر کے متعلق معلومات نہیں ہوں گی تو یہ قول پھر صادق آتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. عملی طور پر کیا ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہر ایک کو جو مختلف مکاتب فکر کی محافل ہیں، مجالس ہیں، سیمینارز ہیں، دروس ہیں، حلقے ہیں، جو بھی وہ عملی طور پر کرتے ہیں اس میں شرکت کریں تاکہ ایک دوسرے کے بارے میں جانیں اور پتہ چلے کہ کوئی فرق نہیں ہے؟ فرمائیے. جی، اس حوالے سے میں عرض کروں گا، سب سے پہلے یہ ذمہ داری ہے امام جمعہ کی اور مشائخ حضرات کی، اور وہ جو اپنے آستانہ عالیہ پہ مریدین کو درس و تدریس کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، رشد و ہدایت کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک اتفاق، اتحاد اور وحدت کا درس دیں. بالکل صحیح. اور میں پھر گورنمنٹ کی طرف آؤں گا. آج بھی میری گورنمنٹ کے ذمہ داروں سے ایک اہم ملاقات تھی، میٹنگ تھی. میں نے وہاں بھی عرض کیا اور یہاں بھی عرض کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسے فورم کا، ایسے سیمینار کا اہتمام کرے جس میں گورنمنٹ کے نمائندے خود آئیں. یعنی حکومت کی ذمہ داری بھی بلکہ شاید زیادہ بہت بڑی ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے کہ یہ ڈویژن لیول پہ، ضلع لیول پہ ایسے سیمینار کریں جس میں ان کی اہم شخصیات جو ہیں، وزیر مذہبی امور ہیں، وزیر اوقاف ہیں یا دیگر وزراء ہیں، وہ تشریف لائیں اور اس شہر کی، اس ضلع کی اہم شخصیات کو، علماء کرام کو، مشائخ عظام کو، مدرسین کو، مدارس کے جو ذمہ دار ہیں ان لوگوں کو دعوت نامے دیں. وہاں پہ اتحاد وحدت کے حوالے سے گفتگو ہو، سیمینار ہو. اس کا بہت بڑا اثر ہوگا بالکل معاشرے میں. جی جی، بہت 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 اچھی بات ہے. اور پھر لوگ بھی ایک دوسرے کی مجالس محفل میں شرکت کریں تاکہ جناب حیدر علوی صاحب، آپ تو ماشاءاللہ، بلکہ دونوں حضرات، آپ دونوں علماء کرام خود اس بات کا حصہ ہیں اور ایک دوسرے کی محافل میں اور مجالس میں اور سیمینارز میں جاتے ہیں. آپ تو ماشاءاللہ بہت زیادہ. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی مساجد میں نماز پڑھی جاتی ہیں، ایک دوسرے کے جو جگہیں ہیں عبادات کی، ان میں جا کے خطابات ہوتے ہیں، تو بہت ساری غلط فہمیاں جو بعض اوقات دشمنوں نے پھیلائی ہوتی ہیں، بعض اوقات خود ہی جہالت کی بنا پہ پیدا ہو جاتی ہیں، وہ دور ہو جاتی ہیں. دیکھیے، عدم رابطہ اور جو فاصلے ہوتے ہیں وہ یقیناً بدگمانیوں میں اضافے کا باعث بنتی ہیں. اور پھر ہمارے ہاں جو جاہل طبقہ تقریباً 80% ہمارے ممبر پہ قابض ہے. اگر کوئی ایسے SOPs بنائے جائیں، جیسے ہمارے ہاں کسی بھی جاب کے لیے کوئی نہ کوئی وہ بتاتے ہیں یہ کرائٹیریا ہے، اتنی کوالیفیکیشن ہو، پھر فلاں ٹیسٹ سے گزریں گے تو آپ اس جاب کے اہل ہو سکتے ہیں. لیکن ممبر ایک ایسا مظلوم ہے کہ جو یوں کہہ لیجئے خلفائے راشدین کے بعد سے لے کر اب تک وہ بیچارہ محروم ہی چلا آ رہا ہے، مظلوم چلا آ رہا ہے. وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ نان کوالیفائڈ ہیں تو ان سے آپ خیر کی توقع کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اسلام نے تو یہ کہا تھا کہ الکفر ملت واحدہ. آج آپ دیکھیں تو یونائٹڈ اسٹیٹ کو دیکھیں، آپ یورپی یونین کو دیکھیں، ان میں یونٹی ہے. لیکن امت مسلمہ کو اگر دیکھیں تو اسلامی نظر جو ہماری امہ کی تھا OIC، اس کا بیڑا غرق ہے، اس گھوڑے میں دم نہیں ہے. اسی طرح آپ پاکستان کے اندر دیکھیں تو اتنے بڑی قانون سازی ہو چکی ہے مقدسات کے تحفظ کے لیے کہ اب اس کے بعد کسی نئے قانون کی شاید ضرورت نہیں ہے. لیکن اس قانون پہ جب تک عمل درآمد نہیں ہوگا تب تک ہم توقع نہیں رکھیں کہ یہاں پر اس طرح کا بھائی چارے کا ماحول قائم، کیونکہ قانون اپنا راستہ خود تلاش کرتا ہے، اس کو متحرک ہونا چاہیے. جہاں تک علماء اور مشائخ کی بات ہے، وہ علماء، وہ مشائخ کے جو دین کی اصولیات سے آگاہ ہیں، جہالت سے باہر نکلے ہیں اور جن کے سامنے علم کا نور ہے، ان کے سامنے تو مسلم تو دور، غیر مسلم کی دل آزاری بھی اس کے نزدیک حرام ہے.
ہم تو مسلمانوں کی دل آزاری پہ بات کر رہے ہیں. ہمارا دین تو کہتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ فرماتے ہیں ہم نے آدم کی ساری اولاد کو تکریم کا تاج عطا کیا, عزت کا تاج ان کے سر پہ سجایا ہے. ہمارا دین تو کہتا ہے الخلق و عیال اللہ, ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. چہ جائے کہ ہم اس بڑے آفاقی مذہب کے ماننے والے ساری انسانیت سے پیار کرتے, ہم نے آج نفرت کا بیج اپنے ہی بھائیوں کے اندر بونے کی کوشش کی. اور یقیناً اس کا خاتمہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہمارے ہاں یکجاں یک قالب ہو کر یوں کوشش کی جائے کہ مشترکہ پروگرام سجیں. اس کے لیے نہ تو حکومت کی ضرورت ہے, نہ ہمیں گورنمنٹ کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہمیں ایک بڑے دل گردے کی ضرورت ہے. ہمیں بڑے اپنے اندر کے خول کو توڑ کر باہر نکلنے اور سب کو جو ہے وہ دلجوئی کے ساتھ قبول کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہ سمجھیں کہ حضور غوث الاعظم سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے اور ہمارے قبلہ کی تعظیم کرتا ہے, اس کی تکفیر حرام ہے. بالکل اس کو کافر آپ نہیں کہہ سکتے. لیکن یہاں تو جس کو جب جی چاہے وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے. یعنی جو ایک سب سے بڑا اسلامی حوالے سے جرم ہے تکفیر, وہ اتنا ہی آج کل آسان محسوس ہو رہا ہے. سر قبلہ آپ دیکھیے کہ آئین پاکستان میں مسلمان کی تعریف موجود ہے. صرف اسی کو سامنے رکھ کے ہر فرقے کے بندے کو اور اس کے عقیدے کو تول لیں, آپ کو سارے مسلمان نظر آئیں گے. لیکن جب ہم اپنی تعبیرات کے نتیجے میں اپنے بنائے ہوئے خول کے اندر رہتے ہوئے اب کہتے ہیں کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو دائرہ اسلام سے جب خارج کہتا ہے تو مسلمان کو خوش ہونا چاہیے کہ ایک کافر ہے جو ہم سب کو مسلمان سمجھتا ہے. اور دنیا میں کوئی ایسا میزائل نہیں ہے جو فلسطین میں گرے سنی کو مارے گا, شیعہ کو بچا لے گا, یا شیعہ کو مارے گا اور سنی کو بچا لے گا. سب سے بڑا اس لیے دشمن ہمارے خلاف, اس کے اندر یونٹی ہے. ضرورت ہے کہ مسلمان بھی اپنے اندر اتحاد اور یونٹی پیدا کریں. یقیناً. ناظرین بریک کی جانب بڑھیں, بریک سے واپس آتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں. جی ویلکم بیک. ایک مرتبہ پھر سے پروگرام میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور عابدی صاحب ہمارے پروگرام کا یہ لاسٹ سیشن ہے. جی, اور ماشاءاللہ علماء کرام نے ہمیں بہت ہی خوبصورت اور مؤثر انداز میں گائیڈ کیا. اب آخری سیشن ہے تو کچھ ڈیسائسیو باتیں میں پوچھنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں. جناب مولانا, یہ تو بڑی خوبصورت باتیں آپ حضرات نے کی, دونوں علماء کرام نے کی, ہم نے استفادہ کیا اور یادگار نشست ہے. اب میں کچھ ایسی چیزیں پوچھنا چاہوں گا یا کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی اور حکومت وقت بھی اس پر کچھ توجہ دے کہ جب یہ بات طے ہو گئی کہ اسلامی جتنے بھی عقائد ہیں, ان کے مسلمات, ان کے جو بنیادی ارکان ہیں وہ سب فرقوں میں ایک ہیں, مکاتب فکر میں ایک ہیں. اس کے بعد عملی طور پر قرآن پاک نے حکم دیا کہ اتفاق و اتحاد کرو. فقہا نے, تمام مذاہب کے فقہا نے یہ کہا کہ تکفیر ناجائز ہے. تو پھر آپ نے بھی بات کی ہوگی, ہم بھی میڈیا کے ذریعے یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ عمل سر انجام دیتے ہیں, ایسے جلوس نکالتے ہیں, ایسے جلسے کرتے ہیں جس میں اتنی آسانی سے ایک اتنے بڑے جرم کو وہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی فلاں کافر ہے اور فلاں, تو اس کی جو سزا ان میں متعین ہے ان پہ پھر عمل درآمد ہونا چاہیے, ان کو پکڑنا چاہیے اور پھر ان کو وہ سزا مکمل کرنی چاہیے تاکہ پھر ایک مثال قائم ہو جائے اور کوئی دوسرا بندہ یہ نہ کرے. جی دیکھیے, میں تو ایک ضابطہ اخلاق عرض کر چکا ہوں آقا سرکار کی حدیث مبارکہ جو میں نے بخاری شریف سے بیان کی کہ جو کسی کو کافر کہتا ہے, آقا سرکار کا فرمان ہے, جو کسی کو کافر کہتا ہے اس کے اپنے ایمان میں شک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب انسان اس چیز کو اپنا لے, اسی پہ عمل کر لے کہ اگر میں کسی کو کافر کہوں گا تو میرا ایمان نہیں رہے گا, وہ شخص صاحب ایمان نہیں رہے گا. بہت بڑی بات آپ نے, اگر وہ کسی کو کافر کہتا ہے, یعنی اگر وہ آخرت پہ یقین رکھتا ہے, ڈے آف ججمنٹ پہ, روز جزا پہ یقین رکھتا ہے, تو اسے لرز جانا چاہیے. میں کہتا ہوں اگر اس حدیث کو ہم گہرائی میں سوچیں, وہ جتنا بڑا توحید پرست ہے, جو جتنا بڑا رسالت پرست ہے, وہ جتنا بڑا نمازی ہے, جتنا بڑا حاجی ہے, جتنا بڑا روزے دار ہے, ویلفیئر کرنے والا ہے, خیرات کرنے والا ہے,
حدیث کھڑی ہے اس کے لیے ایک چیلنج بن کے کہ اگر وہ کسی کو کافر کہتا ہے تو اس کا اپنا ایمان نہیں رہا. کیونکہ وہ قرآن کی ایک جو بہت بڑی ضرورت ہے کہ سب تفرقے میں نہ پڑھو اور مل کے اللہ کے رستے کو پکڑ لو، اس کا صریحاً انکار کر دیا نا. حکم ہے کل مومن اخوۃ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. کل مسلم اخوۃ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. افسوس کی بات ہے کہ میں بیرون ملک جاتا ہوں، دیکھتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھتا ہوں، عیسائی سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، یہودی سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، کافر مشرک سے محبت کر رہے ہیں، اس کا سامان اٹھا رہے ہوتے ہیں جہاز میں، جیسے بڑے اخلاق اور محبت میں اٹھتے بیٹھتے ہیں سفر میں. تو ہم جب پاکستان میں آتے ہیں تو ہمارا مسلمانوں کا ایک دوسرے سے نفرت کرنا یہ کیا ہے؟ یہ کیا عکاسی کرتا ہے؟ گویا ہم نے توحید اور رسالت کو صحیح پہچانا نہیں، ہمارا صحیح قرآن پہ ایمان نہیں، ہم قرآن سے دور ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دور ہیں. اس لیے ہم نے بین المذاہب امن کمیٹی جو ہے ہماری کمیٹی میں دیوبند ہیں، اہل حدیث ہیں، سنہ ہیں، شیعہ ہیں، عیسائی بھی ہیں. ہماری کمیٹی میں دیوبند عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں اور سکھ بھی، تمام برادری جتنی بھی غیر مسلم مذاہب ہیں ان کو بھی ہم نے شامل کیا. اسلام ان سے بھی محبت اور شفقت، اور پورے پاکستان میں ہم ایک محبت کا پیغام دے رہے ہیں. واہ. جناب مولانا حیدر علوی صاحب، یہی بات آپ سے بھی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ قرار واقعی سزا دی جائے ان لوگوں کو کہ جو اتنا ظلم کرتے ہیں. تو ظلم ہے نا کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا دینا، اور جو سادہ لوگ ہیں ان کو یہ باور کرا دینا ہے کہ فلاں فرقہ یہ کرتا ہے، فلاں مکتب فکر یہ کرتا ہے، جو کہ اصل تعلیمات میں نہیں ہے. اس طرح دیکھیے، پاکستان دنیا کا شاید واحد ایسا ملک ہے جہاں ہر مذہب کو پوری آزادی سے اپنی رسومات ادا کرنے کی اجازت ہے. کوئی شک. اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ یہاں کے لوگ آپس میں بام ٹکراؤ پسند کرتے ہیں یا کر رہے ہیں، بلکہ 2% ایسا طبقہ ہے جو باہمی ٹکراؤ کا شکار ہے اور وہ نفرت آمیز لب و لہجہ اپناتا ہے. ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص ایک ہی رات میں مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کرے اور اگلے ہی لمحے برطانیہ پہنچ جائے؟ تو دیکھنا ہوگا کہ اس ملک کے اندر وہ کون سے وزیر ہیں، وہ کون سے ایسے عناصر ہیں جو ایسے لوگوں کی سرپرستی کرتے ہیں. کیونکہ مجرم کی سرپرستی کا مطلب ہے آپ جرم کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. پھر ہمارے ہاں آپ دیکھیں تو 98% پاکستان کے اندر بسنے والے مسلمان اگر عاشورہ کا جلوس نکل رہا ہے تو راستے میں سبیلیں اہل سنت نے لگائی ہوئی ہیں، اس لیے کہ وہ محو عبادت ہے، تو ان کے ساتھ یہاں معاون اہل سنت ہیں. یہی حال ہے کہ میلاد مصطفیٰ کریم کے اندر جب جلوس میں اہل سنت نکلتے ہیں تو وہاں سبیلیں اہل تشیعیں لگائی ہوئی ہیں. ان کی آپس میں رشتہ داریاں موجود ہیں، دیواریں سانجھی ہیں، ان کے درمیان یعنی آپ بھائی چارے کی جو مثال لینا چاہیں، کسی گاؤں میں چلے جائیں، کسی سنی کو کسی شیعہ سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. بالکل صحیح. یہ آج سوشل میڈیا نے جہاں کہتے ہیں گلوبلائزیشن کا دور ہے، اس نے آ کر جہاں ہمارے لیے معلومات آسان کی ہیں، وہیں ہمارے ہاں ایسی جو ڈس انفارمیشن ہے اس تک بھی ہمیں لے کر گئی ہیں. یعنی معلومات آسان کی ہیں لیکن زندگی مشکل کر زندگی. اس کا حل یہ ہے کہ ہمارے ہاں پیمرا کی صورت میں مختلف ادارے موجود ہیں، وہ دیکھیں، چیک اینڈ بیلنس ہوگا. اور سوشل میڈیا کو جو مس یوز کیا جا رہا ہے اس کو روک لیا. جس دن ہم نے روک لیا، ڈس انفارمیشن کو روک لیا، تو یقیناً تمام مسالے کی دنیا آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور یہ ملک فرقہ پرستی کا متحمل کبھی نہیں ہو سکتا. یہ تمام مسالک نے مل کر بنایا تھا اور انشاءاللہ اس کی تکمیل بھی تمام مسالک مل کر کریں. بہت ہے، میرا خیال ہے بہت ہی خوبصورت میسج دونوں علماء کرام کی جانب سے آیا کہ اتفاق، اتحاد یہ قرآنی حکم ہے، اور یہی میں کہتا ہوں ملت مسلمہ کی ڈیسٹینی بھی ہے. اتفاق و اتحادی کے ذریعے امت مسلمہ اس آیت پر عمل کر سکے گی جس پہ خداوند قدوس نے یہ کہا کہ یہ جو دین ہے یہ فطری دین ہے، یہ انسان کی فلاح کے لیے، اور یہ پوری دنیا پر ظاہر ہو کر اور غلبہ حاصل کر کے رہے گا. وہ تبھی ممکن ہے کہ جب اتفاق و اتحاد. یقیناً، اور یہی آج کا پیغام ہے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. عابدی صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. ناظرین، اجازت لینے کا وقت ہے. جاتے جاتے رامش حسین علوی سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ اختتامی کلام پیش کریں. بتاتا ہے خود یہ خدائے محمد، بتاتا ہے خود یہ خدائے محمد، بنی ہے یہ دنیا
برائے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد سر عرش معراج کی انتہا پہ سر عرش معراج کی انتہا پہ نہ پہنچا کوئی بھی سوائے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد جبھی تو ہے حوروں کے چہرے درخشاں جبھی تو ہے حوروں کے چہرے درخشاں لگاتی ہے یہ خاک پائے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد نگاہ خدا میں وہ اٹھ نہ سکے گا نگاہ خدا میں وہ اٹھ نہ سکے گا جسے بھی نظر سے گرائے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد یہ من کن تو مولا سے ثابت ہوا ہے یہ من کن تو مولا سے ثابت ہوا ہے ولائے علی ہے ولائے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد بڑے چین سے بستر مصطفیٰ پہ بڑے چین سے بستر مصطفیٰ پہ علی سو رہے ہیں بجائے محمد